بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں معاذ مجید اور گلوبل ہسٹری کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول رہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 17,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا امتحان اس طریقے سے لیا کہ ہفتے کا ادب ان لوگوں پر لازم قرار دے دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں یہ شکار حلال تھا۔ اور اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا، کیونکہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں بہت کم آیا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، اس پر شیطان نے ان لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور یہ بہانہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی پر چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کو بند کر دو اور اس کا شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کو یہ شیطانی بہانہ پسند آ گیا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں اور حوضوں میں مخیر ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہو جائے گا، تو ہفتے کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے حرام تھا۔ پیارے دوستو، اس موقع پر ان لوگوں میں 3 گروہ بن گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس بہانے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جان کر خاموش رہے، مگر ان لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت ہلاک کر دینے والے ہیں۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی جال میں پھنس کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ ناظرین کرام، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ ہم ان خدا کے نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کرنے کے لیے ایک الگ راستہ بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ بندر کی صورت میں اپنے کاموں میں مست ہیں۔ پیارے دوستو، ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ایک دن ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے بچا رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی چالوں میں پھنس کر اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کا انجام کتنا برا اور کس قدر بھیانک ناک ہو سکتا ہے، اور خدا کے نبی جن بندوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت ہی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان چھپا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس واقعے سے مسلمان کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے اور ہر مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ پیارے دوستو، اب ایک اہم سوال یہ ہے جو آپ کے ذہنوں میں بھی ابھرتا ہے کہ کیا دنیا میں موجود ہر بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی بھیانک شکل والے یہودی ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم پر مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسلیں نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ارشاد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی تمام تر دینی معلومات آپ تک پر وقت پہنچ جائیں۔ جزاک اللہ۔